बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सानहा साहिवाल की वजह से पूरी कौम अभी तक सोग में है और अवाम का गम व गुस्सा भी अभी तक बरकरार है। कल वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने यह वादा किया था कि हम आज शाम 5 बजे तक JIT की रिपोर्ट कौम के सामने ले आएंगे। आज शाम 5 बजे JI की रिपोर्ट तो कौम के सामने नहीं आ सकी, लेकिन थोड़ी देर पहले पंजाब के वज़ीर कानून राजा बशारत साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने कहा कि एक इब्तदाई रिपोर्ट हमें पेश की गई है। उसकी रोशनी में उन्होंने पंजाब पुलिस और CTD के 5 आला अफसरान जो हैं उनको उनके ओहदे से हटा दिया है और उसमें जो 3 सीनियर अफसरान हैं उनको वफाकी हुकूमत के स्पुर्द उनकी खिदमात कर दी हैं और उन्होंने ये यकीन दिलाया कि हम इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। लेकिन साथ ही साथ राजा बशारत साहब ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जो साहिवाल में ऑपरेशन हुआ, जिस ऑपरेशन में उन्होंने कहा कि खलील और उसकी बीवी और उसकी जो एक 13 साला बेटी है वो नाहक कत्ल हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन 100% दुरुस्त था। ऑपरेशन को उन्होंने 100% दुरुस्त करार दिया है, लेकिन उसी ऑपरेशन में जिन लोगों ने किरदार अदा किया है उनके बारे में उन्होंने कहा है कि इन पर हम 302 का मुकदमा चलाएंगे। तो अब सूरत हाल जो है वो मज़ीद हमें पेचीदा होती हुई नज़र आ रही है और उन्होंने कहा है कि हमें जो ज़ीशान है जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसके बारे में मज़ीद हक़ाइक़ जानने के लिए एक दिन मज़ीद उन्होंने तलब किया है और कहा है कि कल शाम को, यानी कि अब एक और दिन उन्होंने मांग लिया और अगली शाम को यानी कि टुमारो वो ज़ीशान के बारे में हक़ाइक़ मीडिया को बताएंगे और उन्होंने कहा हम आपको बंद कमरे में भी एक ब्रीफिंग देंगे। इसका मतलब यह है कि वो ज़ीशान के बारे में जो CTD का मौक़िफ़ है उस पर कायम है। तो इस सूरत हाल पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। हम जो ज़ीशान का ख़ानदान है उसके साथ भी उनका भी मौक़िफ़ मालूम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब रियाज़ फतियाना साहब जो चेयरमैन हैं कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून व इंसाफ और सीनियर सियासतदान हैं, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। जनाब राना सनाउल्लाह साहब रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून पंजाब के साबिक वज़ीर कानून हैं। राजा बशारत साहब ने कहा कि 18 जनवरी को इस बात की तस्दीक होगी कि ज़ीशान दहशत गर्दों के साथ काम कर रहा है और आज भी उन्होंने इस ऑपरेशन को 100% दुरुस्त करार दिया। लगता यह है कि वो कल भी जब बात करेंगे तो वो ज़ीशान के बारे में जो CTD का मौक़िफ़ है उस पर कायम रहेंगे। इस पर अब हम बात करते हैं जो मकतूल ज़ीशान है उसकी अहलिया के साथ और उसके भाई एहतशाम के साथ जो कि पंजाब की डॉल्फिन फोर्स में मुलाजमत करता है। सबसे पहले उनकी अहलिया मोहतरमा के साथ बात करते हैं। वो बड़े दुख में हैं लेकिन इस वक्त सूरत हाल का तकाज़ा यह है कि उनके साथ बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी ये बताइए कि जो राजा बशारत साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है उन्होंने खलील के ख़ानदान को बेगुनाह करार दे दिया है, ज़ीशान के बारे में आपके खामन के बारे में उनके तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं, उनको उन्होंने दहशत गर्द कहा था, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगी? कन्फर्म था अगर वो वांटेड थे पूरे मुल्क में कहीं भी कोई उसके ख़िलाफ़ पर्चा कोई FIR दर्ज हो तो उन्होंने ये सामने क्यों नहीं लाया। उन्होंने इसको टारगेट किया है। अगर जो एक कुलभूषण को ज़िंदा गिरफ़्तार कर सकते हैं तो इन्होंने आवाम के पुरज़ोर मुतालबात के बावजूद उसको अभी तक फांसी नहीं दी जा सकती और ना ये हुकूमत मेरे ख्याल में इस काबिल है कि उसको फांसी दे सकेगी। तो इसको क्यों ज़िंदा गिरफ़्तार नहीं किया गया? क्या उनकी कोई भी महकमा पुलिस या कोई एजेंसी कोई भी इस काबिल नहीं थी कि इसको ज़िंदा गिरफ़्तार कर सकते? क्या ये इस मुल्क पर इतना भारी था कि इसको पकड़ा नहीं जा सकता था? उनके बस की बात नहीं थी। ये गाड़ी जो कह रहे हैं कि ये दहशत गर्दी के इस्तेमाल में थी, ये मोटरवे इतनी अच्छी सड़क उन्होंने बनाई, इतनी हैवी मशीनरी चेकिंग के लिए उस पर है, तो क्या ये गाड़ी उसी रास्ते मोटरवे के इस्लामाबाद, मरी, कागानरान, एबटाबाद इस तरफ सब इन रोडों पे चली है? क्या उस वक्त ये मशीनरी इस काबिल नहीं थी कि वो उसको चेक कर सकते कि ये एक दहशत गर्द की गाड़ी है? उस वक्त क्यों नहीं उन्होंने इसको पकड़ा? अच्छा, ये वो कह रहे हैं राजा बशारत साहब के 18 जनवरी को पता चल गया था कि ज़ीशान का ताल्लुक दहशत गर्दों के साथ है, तो क्या कभी ज़ीशान साहब के साथ पुलिस ने राब्ता किया, उन पर कभी कोई मुकदमा दर्ज हुआ, कभी कोई तफ्तीश के लिए उनको कहीं पे बुलाया गया था? कभी पुलिस हमारे घर में या कहीं भी ऐसा कोई मसला पेश ही नहीं आया। हमें मेरी समझ से बाहर है कि ये कैसे उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि ये दहशत गर्द है, जब कभी ज़िंदगी में अभी तक कभी भी ऐसा कोई मसला नहीं आया इससे पहले। तो इन्होंने कैसे उसको टारगेट कर दिया? क्या उसको ज़िंदा नहीं ये गिरफ़्तार कर सकते थे?
یہ انہوں نے جو ٹارگٹ کیا ہے وہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، سب نے دیکھی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیں آگے سے ٹارگٹ کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں آگے لایا گیا کہ یہ ان کی ہے فائرنگ، جو اس طرف سے ان پہ فائرنگ ہوئی ہے وہ کہاں گئی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ کوئی ایک فائر کوئی کچھ سامنے تو لائیں عوام کے. اچھا یہ بتائیں کہ اب جب کہ راجہ بشارت صاحب نے پریس کانفرنس کر دی ہے تو لگتا یہ ہے کہ ذیشان جو ہے اس کے بارے میں سی ٹی ڈی کا جو موقف ہے اسی کو حکومت آگے بڑھائے گی، تو اس صورتحال میں آپ کا کوئی کنسرن تو نہیں ہے، کوئی آپ کو تشویش، کوئی خوف تو نہیں ہے آپ کو؟ جو انہوں نے لیبل لگایا کہ یہ دہشت گرد ہے، میں اس کی سہولت کار ہوں، اس کی بیوی ہوں، میں اس کے ساتھ رہتی ہوں، یہ اس کا بھائی ہے، یہ اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کی والدہ ہے، معذور اس کی والدہ ہے، وہ اس کی سہولت کار ہے، اس کو بھی ٹارگٹ کرے، مجھے کرے، اسے کرے. یہ میری بیٹی خوف کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر پاتی. مجھے اچھا خوف ہے ان سے کہ انہوں نے اس کو ٹارگٹ کیا، وہ ہم سب کو ٹارگٹ کریں گے. اچھا ہمارے ساتھ ہی رہیں، ہم تھوڑی دیر بعد احتشام صاحب سے بات کرتے ہیں، ذیشان کے جو بھائی ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں. ریاض فتیانہ صاحب، آپ نے ان کے خاندان کی گفتگو سنی ہے اور راجہ بشارت صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپریشن 100% درست تھا، لیکن اس میں جو لوگ مارے گئے وہ بے گناہ تھے اور 5 جو افسران ہیں ان کے خلاف کارروائی کا بھی اعلان کر دیا ہے. آپ کو اس میں تضاد نہیں نظر آتا؟ حامد میر صاحب، ساہیوال کا جو واقعہ ہے میرے قریب ہی ہے ساہیوال، اور وہ بہت افسوسناک ہے، اس کی کوئی بھی شخص ذی شعور سپورٹ نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح خلیل جو ہے یہ ویسے بھی رہنے والے بورے والا کے ہیں، اور بورے والا کمالیہ سے تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کی مسافت پہ ہے. چک نمبر 293 ای بی کے رہائشی ہیں، اور وہاں میں نے وہاں ساجد مہدی صاحب وہاں کے ایم این اے ہیں مسلم لیگ نون کے، بڑے اچھے دوست ہیں میرے. ان سے آج میں نے قومی اسمبلی میں پوچھا ان کے خاندان کا پس منظر کیا ہے. تو ساجد مہدی صاحب ایم این اے صاحب نے فرمایا کہ انتہائی شریف لوگ ہیں، اور ان کے خاندان کو میں سالہ سال سے جانتا ہوں، کوئی ایسی دہشت گردی والی بات نہیں ہے. تیسرا یہ کہ شک یہ پڑتا ہے کہ ان کے پاس یا انفارمیشن رانگ تھی یا غلط فہمی کی بنا پہ انہوں نے آپریشن کیا ہے، اور ایک بے گناہ شخص کو مارنے کا کوئی جواز نہیں. اس کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو اوور ڈوئنگ بھی کہہ سکتے ہیں. اصل میں صورت یہ ہے کہ یہ ایک دن کا واقعہ نہیں ہے، یہ تسلسل ہے پچھلے 10-20 سالوں کا. پولیس کی ریکروٹمنٹ میں فالٹ تھا، ان کی ٹریننگ میں کمی تھی، ان کی کردار سازی میں کمی تھی. یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کی بنا پہ جگہ جگہ ایسے واقعات ہوتے ہیں. کراچی ہوتراؤ انوار صاحب لوگوں کو مار رہے ہیں، وہاں کے پولیس آفیسر تھے. نقیب محسود کا کیس آپ کے سامنے ہے. میں انسانی حقوق کا چیئرمین تھا قومی اسمبلی میں. خروٹ آباد کوئٹہ میں واقع ہوا، ایک رشین اور 4 چیچن لوگوں کو دہشت گرد بنا کے مار دیا گیا، صرف ان کے ڈالر لینے کا ایشو تھا. تو اس میں ایک اے ایس آئی ملوث تھا مین، جو بعد میں خود بھی قتل ہو گیا. اور جس شخص نے اپنا اس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا ڈاکٹر افریدی، وہ بھی قتل ہو گیا. بڑی عجیب صورتحال تھی. یہاں پہ اے این پی کی حکومت تھی. ایبٹ آباد میں ہزارہ صوبہ بناؤ تحریک کے لوگوں پہ ڈائریکٹ فائر کیا گیا، 7 لوگوں کو سر میں گولی لگی، اور وہ ان کو موقع پہ. ماڈل ٹاؤن کا لاہور کا واقعہ آپ کے کل کی بات ہے، جو کچھ وہاں پولیس نے اس حد تک اوور ڈوئنگ کی. تو اصل میں صورت وجوہات یہ ہیں کہ یہ محکمہ ہم نے قائم نہیں کیا، ان کی بھرتی ہم نے نہیں کی، سب کچھ ہمیں وراثت میں ملا ہے. صورت اس بات کی ہے کہ بہت زیادہ اوور ہالنگ کی جائے، بہت زیادہ اصلاحات کی جائیں. ہر وہ شخص جو کسی نہ کسی طریقے سے اس کا کرمنل ریکارڈ ہے یا اس کی سلیکشن درست نہیں، اس کو نوکری سے نکال باہر کیا جائے، تاکہ کیونکہ لا انفورسمنٹ ایجنسی جب غلط کام کرتی ہے تو پورے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. ایک عام مجرم تو نہیں ہے نا. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت نے وعدہ کیا تھا، پرائم منسٹر نے اس کا سیریس نوٹس لیا، وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا، اور آج 72 گھنٹے کے اندر آپ نے دیکھا کہ تھانہ یوسف والا ضلع ساہیوال میں مقدمہ نمبر 33/19 16 افراد کے خلاف درج ہوا ہے، جس میں سے 10 یونیفارم میں اور 6 سفید کپڑوں میں تھے. لیکن 72 گھنٹے میں جے آئی ٹی رپورٹ نہیں آئی. جے آئی ٹی رپورٹ آ گئی نا جی، وہ مشتر نہیں ہوئی، وہ ہو جائے گی مشتر، کوئی ایسی بات نہیں. حکومت تک تو پہنچ گئی نا رپورٹ. اچھا رانا ثناءاللہ صاحب، اب یہ جو فتیانہ صاحب نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا ذکر کیا ہے، تو یہ آپ تسلیم کریں گے کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے بعد اگر آپ بھی پولیس کے خلاف اسی طرح 72 گھنٹے میں کارروائی کرتے، جس طرح راجہ بشارت صاحب نے اناؤنسمنٹ کیا ہے، 5 سینئر افسران کو ہٹا دیا ہے، 302 کا مقدمہ ان پہ لگا دیا ہے، تو شاید لوگ مطمئن ہو جاتے. آپ کی حکومت کی نسبت تحریک انصاف کی حکومت نے ذرا زیادہ جلدی کارروائی کی ہے. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ فتیانہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ فتیانہ صاحب کی پوزیشن کی مجبوری ہے، ورنہ فتیانہ صاحب ایسی بات کرنے والے ہے نہیں. معاملہ یہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن کا جو معاملہ ہے
اس کا اور اس کا جو ہے وہ آپس میں کوئی کنسرن اس لیے نہیں بنتا کہ ماڈل ٹاؤن میں پولیس نے آپریشن کیا، اس آپریشن کو مس ہینڈل کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ پولیس کے خلاف ایف آئی آر درج کروانے یا پولیس کی کسی غلطی کے اوپر انکوائری کرنے کی بجائے اس واقعے کو انہوں نے لانگ مارچ کے لیے استعمال کرنا چاہا۔ انہوں نے وزیر اعظم سے لے کے نیچے تک پوری حکومت کے نام دے دیے، اور جے آئی ٹی بنی، جے آئی ٹی میں شامل تفتیش نہیں ہوئے، پورے 2 ہفتے انہوں نے وہاں سے فورنزک لیبارٹری کے لوگوں کو ڈنڈے مار مار کے بھگایا کہ تمہیں ہم نے کوئی ایویڈنس جو ہے وہ اکٹھی نہیں کرنے دینی، اور مقصد صرف یہ تھا کہ ہم نے اس معاملے کو سیاسی پریشر اور گورنمنٹ کو جو ہے وہ گرانے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ اس کے لیے وہ استعمال کرتے رہے۔ اس کے بعد وہ معاملہ عدالتوں میں ہے، اس وقت بھی اس کا ٹرائل جو ہے وہ عدالت میں چل رہا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے، میں آپ کو یہ بات آپ میری آج لکھ لیں، ذیشان جو ہے اسے یہ حکومت جو ہے جتنا مرضی زور لگا لے، یہ اس کو دہشت گرد ثابت نہیں کر سکتی۔ ذیشان جو ہے وہ ایک بے گناہ معصوم شہری ہے جسے ناحق قتل کیا گیا ہے، اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ وہ کیسے؟ یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اور اب اس قوم کا اگر ضمیر زندہ ہے، جو کہ ہے انشاءاللہ تعالی، آپ دیکھیں گے کہ کل پورا ملک 22 کروڑ عوام جو ہے یہ اس فیملی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو یہ بچی ہے اور یہ جو ہماری بہن ہے اور اس کا جو احتشام بھائی ہے۔ دیکھیں رانا صاحب، سوال میرا یہ ہے کہ راجہ بشارت صاحب کہتے ہیں کہ راجہ بشارت صاحب کہتے ہیں کہ آپریشن 100% درست تھا۔ آپریشن 100% درست نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ ان وزیروں نے اس معاملے کو بگاڑا ہے۔ دیکھیں سی ٹی ڈی جو ہے، سی ٹی ڈی اور اس کے ساتھ انٹیلیجنس کے ادارے جو کہ اس ملک میں دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے ذمہ دار بھی ہیں اور انہوں نے کیا بھی ہے، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی یا ایک ادارہ یا ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اگر 1000 ایکشن کرتا ہے تو کسی جگہ پہ غلطی کا احتمال ہو سکتا ہے۔ اس غلطی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر اپنی سیاست شروع کر دے گی، ہم ان کو کل ادھر پھانسی دیں گے، ہم ان کو کل جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ الٹا لٹکا دیں گے۔ یہ غلطی جو ہے یہ اگر براہ راست تسلیم کر لی جاتی تو یہ فیملی جو ہے وہ جو ہماری بھی سب کی جو ذیشان کی ماں ہے جس کو کل آپ نے پیش کیا ہے، تو شاید یہ معاف کر دیتے، لیکن انہوں نے وزراء نے کیا کیا؟ انہوں نے پہلے ان کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے بیان دینے شروع کر دیے، پھر جب میڈیا کا پریشر بڑھا، یعنی انہوں نے کل 3:51 پہ جو ایف آئی آر درج کیا ہے نا، وہ ذرا پڑھیں کہ انہوں نے کیا ایف آئی آر درج کی ہے۔ اس میں انہوں نے اپنی طرف سے پورا زور لگا کے ان کو دہشت گرد ثابت کر دیا تھا۔ اس کے بعد میڈیا اتنی ایویڈنس جو ہے وہ لے آیا ہے کہ اب یہ ذیشان دہشت گرد نہیں تھا، اس کو دہشت گرد ثابت نہیں کیا جا سکے گا، یہ جتنا مرضی زور لگا لیں۔ اور میں اگلی بات بھی آپ کو بتا دوں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے ان کو لا کے جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے ان کو لٹکانا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جو ایکشن لیا ہے نا انہوں نے، یہ بھی ان کی منت بھی کی ہے اور یہ آئی واش ہے، لیکن یہ آئی واش سے کام چلے گا نہیں۔ اچھا فتیانہ صاحب، ذرا آپ کچھ اپنے ساتھی جو ہیں ارکان پارلیمنٹ ان کی رائے سنیں کہ کیا ان کے خیال میں ذیشان جو ہے وہ دہشت گرد ہے یا نہیں ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ دہشت گرد تھا، وہ نہیں تھا، یہ تو جے آئی ٹی کی رپورٹ بتائے گی، لیکن یہ زیادتی ہوئی ہے، بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ بالکل وہ دہشت گرد ہے اور اس بہت سے مقدمات میں وہ ملوث تھا اور اس کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ لیکن جس بے ہنگم انداز سے قتل کر کے لوگوں کو سی ٹی ڈی چھوڑ کے چلی گئی، کسی دہشت گرد کو اس طرح چھوڑ کے پھینک کے سڑک کے اوپر دہشت گرد کو بھی نہیں جایا جاتا۔ افسوسناک ہے نا کہ سوچے سمجھے بغیر آپ دہشت گرد قرار دے دیتے ہیں۔ کچھ دہشت گرد کہہ رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں ہمیں افسوس ہے ان کے قتل پہ۔ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر نے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ سی ٹی ڈی تو بہت سے اپنے بیانات دے چکی ہے اور جو کہ بہت غلط ثابت ہوئے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تھنڈر اسکواڈ بنتے رہے، ٹارگٹ کلنگز ہوتی رہی، اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ان کو روکنے کے لیے کیا واقع میں ہی حکومت وقت یہ جو سی ٹی ڈی کے لوگ ہیں ان کو پھانسی دے گی۔ اگر ان کو پھانسی دی جائے گی تبھی یہ سلسلہ رکے گا، ورنہ یہ سلسلہ کبھی نہیں رک سکتا۔
तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बिल में सिक्योरिटी इदारों को जो गोली चलाने का इख्तियार दिया हुआ है, जब तक वो इख्तियारात वापस न लिया जाए तो उस वक्त तक ये वाक़यात नहीं रोक सकते हैं और ये आगे भी बढ़ेंगे। अच्छा, ये तो अरकान पार्लियामेंट की राय है। राजा रियाज साहब जो पीटीआई के एमएनए हैं फैसलाबाद से, वो कहते हैं ये ज़ीशान जो है ये वाकई दहशतगर्द था और बहुत से खिलाफ बहुत सारे मुकदमे भी हैं। ये लाए मुकदमे कहाँ पे हैं? अच्छा, अब वो ये ज़ीशान के भाई जो है उनसे भी पूछते हैं कि कोई मुकदमे उनके खिलाफ है या नहीं है, और जेआईटी की रिपोर्ट भी ये नहीं ला सकेंगे। अच्छा फतियाना साहब, ये अब आपको क्या लग रहा है कि राना साहब कह रहे हैं ये आई वॉश है, ये जो अफसरान हैं इन पे 302 का केस साबित हो सकेगा राय ताहिर साहब के खिलाफ और इतने बड़े बड़े 302 का तो इन्होंने मुकदमा किसी के खिलाफ दर्ज ही नहीं किया। हम मीर साहब गुजारिश ये है, मैंने साहब ने कहा पहले ही कहा कि ये फोर्स हमें विरासत में मिली है और हम इसमें रिफॉर्म्स कर रहे हैं और मौजूदा हुकूमत ने फौरी एक्शन लिया है, फौरी जेआईटी बनाई, उसके बाद उसका रिजल्ट आया, मुकदमा दर्ज हुआ, 5 लोगों को आला अफसरान को उहदों से हटा के 3 को सरेंडर किया गया, वफाके वाले 2 करोड़ रुपया फौरी तौर पर खून बहा उनको दिया गया, उनके अभी तक नहीं मिला, उनको मिल जाएगा 2 करोड़ अनाउंस हो गया, जब चीफ मिनिस्टर अनाउंस किया तो मिल जाएगा। अच्छा। उसके बाद चीफ मिनिस्टर खुद मौके पे साहिवाल पहुंचे, हस्पताल पहुंचे, वो बच्चे के पास फूल लेके चले गए। देखें ना, वो अलग इशू है, किसी ने पकड़ा दिए होंगे, उन्होंने आगे पेश कर दिए, तो ऐसी बात नहीं है उनका। वैसे ये जरा एक बड़ी संजीदा बात है उनका जज्बा देखें। एक बच्चा जिसका बाप, उसकी माँ, उसकी बड़ी बहन को उसकी आंखों के सामने कत्ल किया गया हो, तो आप अगर उसके पास ताज़ियत के लिए जाएंगे तो आप फूल लेके जाएंगे? वो आपकी बात दुरुस्त है। मेरा ख्याल किसी छोटे एहलकार ने अपनी तरफ से बड़ी होशियारी दिखाई होगी और वज़ीर आला को हाथ में पकड़ा दिए, मजबूरन उन्हें देने पड़े। उन्हें नहीं देने चाहिए थे फूल, मैं नहीं देने चाहिए बात करता हूँ, वो मौका नहीं था, ताज़ियत का मौका था, लेकिन एक तरह से कटसी थी कि अस्पताल में मरीज़ है तो उसको मैं फूल लेकर जाऊँ, इसमें कोई, लेकिन वो बच्चा सोया हुआ था उस वक्त, उन्होंने सोए हुए बच्चे के ऊपर फूल रखे, तस्वीर भी खिंचवाई। चलो उसमें हो जाता है, सारे साबिका वज़ीर आला यही कुछ करते रहे, पिछले 70 सालों से देख लें पंजाब में क्या होता रहा है। तो वो तशरीफ आदमी है, तो उन्होंने अपनी तरफ से, उनकी नीयत ठीक है, देखो ना, अच्छा, उनकी नीयत ठीक है और इस पे सारे एक्शन बड़े फौरी पर हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बाहर से भी, कतर से भी कहा, यहाँ भी कहा कि हम बिल्कुल किसी को माफ़ नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और हम छोड़ेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। देखेंगे पाकिस्तान में हर वो शख्स जो यूनिफॉर्म में, पुलिस यूनिफॉर्म में और ज़्यादती कर रहा है, ओवर डूइंग कर रहा है, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कर रहा है या एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स कर रहा है, उसकी कोई माफ़ी नहीं है। उसको ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, मुकदमा भी दर्ज होगा, उसको केस भी फेस करना पड़ेगा, और आप इसमें 2 राय है ही नहीं। हम ये जो मौलाना वासिर साहब कह रहे थे अभी कि ये जो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बिल में सिक्योरिटी फोर्सेस को जो डायरेक्ट गोली चलाने का इख्तियार दिया गया, इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें, ये बिल भी जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और अपोजिशन पीपल्स पार्टी थी, उस वक्त ये कानून पास किया, हमने तो पास नहीं किया। कानून इस तरह से नहीं है, तो उस पर यह है कि उस पर भी मैं समझता हूँ कि हालात के मुताबिक इसको रिव्यू किया जा सकता। कौन सी चीज़ इसको रिविज़िट नहीं, कोई चीज़ आसमानी सेफा नहीं है, कोई चीज़ आखिरी चीज़ नहीं है, हर चीज़ को जिस पर एतराज़ होगा हम उसको अच्छा राना साहब, ये बात तो आप माने ना कि जो CTD है ये 2010 में शहबाज शरीफ साहब ने बनाई थी, फिर 2015 में मुझे याद है इनको ट्रेनिंग के लिए तुर्की भी भेजा गया था, फिर रहील शरीफ साहब आए लाहौर में। मैं देखें, बात ये है कि CTD जो है, हाँ, वो उसकी जो इंडक्शन है वो बेहतरीन मयार के ऊपर की गई, उनको बेहतरीन जो है वो ट्रेनिंग दी गई। उन्होंने इस वाक़या को आप माइनस करके देखें, उन्होंने दहशत गर्दी को कंट्रोल करने के लिए बेपनाह जो है वो खिदमात सर अंजाम दी। आप वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान साहब ने भी कही। सुन लेना, इमरान उन्होंने भी कहा CTD का बड़ा किरदार है। बात ये नहीं है, तो उसके बाद फिर अपना किरदार देखे ना। उसके बाद ये है कि CTD के लोग शहीद भी हुए। ये वाक़या जो है, CTD जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करती है, इसके बगैर ऑपरेशन नहीं करती। इसमें इंटेलिजेंस जो है वो वीक, अनवेरीफाइड थी, उसके ऊपर ये एक जो है वो इतना बड़ा जुल्म, इतनी बड़ी ज़्यादती जो हुई है वो हुई है। इनको चाहिए था कि ये बजाय इसके ये वज़ीर अपनी जो है ये फुर्तियाँ दिखाते और नया पाकिस्तान में ये माहौल बनाते कि जी देखें जी हम ये कर रहे हैं, हम नहीं राना साहब ये बताइए, इनको चाहिए था कि इस ब्लंडर को, इस गलती को जो है वो तस्लीम करते और माफ़ी चाहते और उसका इजाला करते। ये बात इन्होंने जो है उनको उल्टा दहशतगर्द साबित करने के लिए वो टेढ़ी चोटी का जोर लगा दिया। अब इसमें जब ये नाकाम होंगे तो फिर इनके लिए कोई रास्ता अच्छा नहीं। ये बताएं कि CTD को जो तुर्की भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए, तो उनको ये कहा गया था कि जो औरत और बच्चा सामने नजर आए उसको भी गोली मार दो। मैं कहता हूं कि बिल्कुल ये गलत हुआ, ये ब्लंडर हुआ, ये जुल्म हुआ,
لیکن ظلم کو ڈیفینڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مظلوم کو دہشت گرد ثابت کرنا شروع کر دیں. بالکل نہیں. کس بات کے اوپر زور لگانا؟ لیکن انہوں نے یہ کام گورنمنٹ نے کیا ہے. لیکن گورنمنٹ نے یہ کام گورنمنٹ نے کیا ہے. وزیر اعلیٰ آن بورڈ تھا, پرائم منسٹر آن بورڈ تھا, جی بتائیں جی, منسٹرز آن بورڈ تھے, اور یہ ان لوگوں نے جو ہے یہ سارا معاملہ جو ہے اس کو جو ہے یہ خراب کرنے والے یہ خود لوگ ہیں. اب یہ سپروائزری رول میں افسروں کو جو ہے ان کے خلاف یہ خود کیوں نہیں استعفے دے رہے؟ خود ذمہ داری قبول کریں گے. کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے دیں. میری بات سنیں, بالکل دینا پڑے گا. استعفوں کی بات ہوتی ہے تو سانحہ ماڈل ٹاؤن پہ میاں شہباز شریف صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا. تو پھر وہ تو پرانا پاکستان تھا نا, نئے پاکستان میں استعفیٰ دینا. لاؤ انوار کے معاملے میں بلوچستان کے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا. تو اس میں وزیر اعلیٰ کا قصور کیا ہے؟ وزیر اعلیٰ نے فوری ایکشن لیا ہے, ان کے گھر کو بھی سہارا دیا ہے, موقع پہ بھی پہنچے ہیں, مقدمات بھی درج ہوئے ہیں, ذمہ دار لوگوں کو وڈرا کر کے سرنڈر بھی کیا وفاق کے والے. اس سے بہتر چیف منسٹر اور کیا کر سکتا ہے؟ چیف منسٹر نے بے انتہا اچھے اقدامات کیے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آئندہ بھی ایسا کام کرے گا اس کی کوئی معافی نہیں ہوگی. اور یہ میر صاحب سپروائزری رول کرنے والے آدمیوں کا مجھے بتائیں کہ ان کا قصور کیا ہے؟ فتیانہ صاحب آپ کی بات میں نہیں بولتے. اگر فتیانہ صاحب ڈاڈے آدمی, فتیانہ صاحب ہی بول رہے ہیں نا, ان کی جگہ پہ اب کوئی نئے پاکستان والا بیٹھا ہوتا ہوں تو میں دیکھتا کیسے بولتا ہوں. یہ باتیں کر رہے ہیں پرانے پاکستان والے. وہ اب نیا پاکستان ہے, وہ باتیں کرو کہ اگر پولیس سیدھی گولی مارے تو اوپر سے حکم آتا ہے, یہ اوپر والے کو پکڑو. اوپر والا کیوں اب کیوں نہیں پکڑیں گے؟ حامد بھائی یہ قانون بنی گالا والے کو پکڑیں. ان کی پارٹی نے قانون بنایا تھا کہ سیدھا گولی مارو, بغیر چیک گولی مارو. تو ہم تو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے والے والے ہیں. تو نیا پاکستان 6 ماہ میں ٹھیک نہیں کیا آپ نے؟ نہیں ہو رہا ہے, جہاں جہاں ہو رہا ہے. تو پھر اب تو اوپر والے کو پکڑو نا. اچھا ذرا میں اب کیونکہ گولی سیدھی لگی ہے, ایک اور والا پکڑ لو. ایک اور بھی میں نے پاکستان کا جو ہے وہ دکھانی ہے. ابھی میں نے آپ کو تصویر دکھائی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ ایک مظلوم بچے کے پاس پھول لے کے چلے گئے, تعزیت کرنے گئے, اس کے پاس پھول لے کے چلے گئے. ایک اور وزیر ہیں بلوچستان کے, ان کا نام ہے اسد بلوچ. وہ جو لسبیلا کے علاقے میں ایک کوچ کا ایک جو سانحہ ہوا ہے جو جل گئی, اس میں 30-32 لوگ جو ہیں وہ زندہ جل گئے. تو ان کی ڈیڈ باڈیز ہیں, ان کے تابوت ہیں, اس کے اندر انہوں نے کالی اینک لگائی ہوئی ہے اور وہ مسکرا رہے ہیں. اور یہ بلوچستان کے وزیر ہیں. تو چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ پھول لے کے چلے گئے مظلوم خاندان کے پاس, اور یہ جو ہیں یہ لاشوں کے درمیان کھڑے ہیں اور انہوں نے کالی اینک لگائی ہوئی ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما ریاض فتیانہ صاحب اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناءاللہ صاحب. لیکن اب ہم دوبارہ لاہور چلتے ہیں, اور جو سانحہ ساہیوال میں ایک جو پولیس کے ہاتھوں مارے گئے تھے ذیشان جاوید, ان کے بھائی احتشام سے بات کرتے ہیں, جو کہ ڈولفن فورس میں جو کام بھی کرتے ہیں. اچھا احتشام صاحب, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے آپ کی بھابھی سے گفتگو کی. یہ بتائیں کہ سی ٹی ٹی والوں کا الزام ہے کہ آپ کا جو بھائی ہے ذیشان, اس کو روکا گیا, وہ رکا نہیں, اس نے پولیس پر فائرنگ کی, سی ٹی ٹی پہ اس نے فائرنگ کی, وہ دہشت گرد تھا. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کون سا دہشت گرد ہے جس نے آج تک کوئی ویپن نہیں رکھا, ویپن نہیں پاس, اس نے آگے سے سیٹ بیلٹ باندھی گولیاں کھاتا رہا ادھر گاڑی کے اندر. یہ کون سا دہشت گرد ہے؟ اچھا کہ وہ جو کہتے ہیں جی ان کی گاڑی مشکوک ہے, تو یہ جو آپ کے بھائی کی گاڑی تھی یہ کب لی تھی اس نے, اور یہ کہاں کھڑی ہوتی تھی؟ گاڑی انہوں نے سیکنڈ ہینڈ خریدی تھی 8-10 ماہ پہلے. تو یہ گاڑی ہر ٹائم ہمارے گھر کے باہر کھڑی رہتی تھی, جو کہ کسی کور کے بغیر اوپن کھڑی رہتی تھی. تب نہیں انہیں نظر آئی کہ یہ دہشت گرد کے استعمال میں گاڑی رہی ہے. تب انہیں کیوں نہیں پکڑا, ادھر سارے جگہ گھومتی رہی ہے, تب نہیں انہیں نظر آئی کہ یہ دہشت گرد کے استعمال میں رہی ہے. اچھا آپ ہمارے ساتھ ریاض فتیانہ صاحب, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو ذیشان کا خاندان ہے یہ دہشت گرد ہوگا؟ بظاہر تو ایسی کوئی علامت نظر نہیں آتی. میرا خیال ہے کہ یہ غلط فہمی کی بنا پہ سارا ہوا ہے معاملہ, اور اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ ایک ناحق انسان کا جو قتل ہے وہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے, اور یہ بہت بے رحمانہ قتل ہے. اس سلسلے میں ہمیں بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہے. جو اتنے ادارے ہیں, اسپیشلی پولیس ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, اسپیشلی جو کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹیز ہیں, تو اس پہ میں خود بھی اتفاق سے ممبر ہوں نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی کا, اس کو BOG کا. ہم اس میں بھی یہ معاملہ لے کر جائیں گے کہ ایک ایسا میکنزم بنائیں کہ اگر کوئی غلط اطلاع ہو, اس پہ ایکشن ہو, تو پھر ہدایت دینے والے کے خلاف پورا ایکشن ہونا چاہیے. اس کے لیے پولیس کی ریکروٹمنٹ زیادہ ٹرانسپیرنٹ کرنی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی ٹریننگ کو امپروو کرنا ہوگا, ان کو ایتھکس اور ویلیوز کی ٹریننگ بھی دینا ہوگی.
اور اس میں ان کو جو ہے پہلے تو آپ کو پتہ ہی ہے پولیس کا جو سارا ہے وہ آئرش ماڈل ہے ٹریننگ کا اور ساری پولیس کا، اس کو بھی ہم نے ری وزٹ کر کے تبدیل کرنا ہے تاکہ ایک ایسا ماڈل ہے جو کہ تھوڑا سا ڈیموکریٹک ہو اور تھوڑا سا انسانی حقوق کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو اچھا رانا صاحب، آپ کے دور میں ڈولفن فورس بنی تھی، ذرا ہم احتشام سے پوچھ لیں۔ احتشام صاحب، آپ ڈولفن فورس میں کب بھرتی ہوئے تھے؟ میری 2 سال پہلے جو نوکری ہوئی تھی یہ ڈولفن فورس میں، تو میں نے ویریفیکیشن، انہوں نے ہر طرح کی میری ویریفیکیشن کی، اسپیشل برانچ والے گھر بھی آئے تھے تب بھی انہوں نے ویریفیکیشن کی تھی، اور تمام کاغذات کی ویریفیکیشن، ہر قسم کی ویریفیکیشن کیا۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ کوئی بھرتی وغیرہ کرتے وقت ویریفیکیشن کرتے ہیں۔ تو کے لیے آپ کے پاس آیا پولیس جے آئی ٹی کی طرف سے؟ نہیں، میرے پاس کوئی بیان نہیں لینے آیا، اور یہ کون سی جے آئی ٹی ہے جو خود شامل ہے وہی فیصلہ کریں گے، اس میں سے انصاف ہمیں کدھر سے ملے گا؟ تو یہ عمل کرنے والے ہیں وہی جے آئی ٹی میں شامل ہیں۔ آپ پہ اعتماد نہیں ہے؟ نہیں، بالکل اعتماد نہیں ہے۔ نہیں، اس کی کیا وجہ کی اعتماد؟ جی، انہوں نے جے آئی ٹی رپورٹ سے پہلے ہی دہشت گرد قرار دے دی ہے، ابھی جے آئی ٹی رپورٹ آئی نہیں تھی، تو جے آئی ٹی رپورٹ کیا آئے گی؟ اچھا رانا صاحب، یہ جے آئی ٹی پہ بھی ان کو اعتماد نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی میں ڈولفن فورس میں جب بھرتی ہوا تھا 2 سال پہلے تو میری ویریفیکیشن ہوئی تھی، تو یہ تو آپ کے دور میں بنی تھی؟ بالکل، یہ جو ڈولفن فورس ہے یہ بڑی یعنی پرائڈ فورس ہم نے بنائی تھی وہاں لاہور کے لیے، اور اس میں بڑی 100% جو ہے وہ میرٹ پہ جو ہے وہ انڈکشن ہوئی، اور اس میں جب ویریفیکیشن ان لوگوں کی گئی تھی تو صرف ویریفیکیشن یہ نہیں کی گئی تھی کہ یہ بندہ جو ہے یہ ٹھیک ہے، اس کی پوری فیملی کی، بلکہ یہاں تک کہ ان کا مسلک کیا ہے اور ان لوگوں کا جو ہے وہ ادروائز جو ہے وہ ان کا کیا رویہ ہے پورے علاقے میں۔ تو یہ بات جو ہے، اب دیکھیں جے آئی ٹی کا بیڑا غرق تو کرنے والے وہ 3 منسٹر ہیں جنہوں نے پہلے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر دی، اور انہوں نے جو موقف اختیار کیا اس کے بعد پھر جے آئی ٹی کے اوپر کسی کو بھروسہ کیسے رہتا؟ دیکھیں میر صاحب، بات یہ ہے کہ جو ظلم، جو زیادتی ہوئی ہے نا ساہیوال سڑک کے اوپر، وہ اپنی جگہ پہ بہت بڑا ظلم ہے، لیکن اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ان لوگوں کو دہشت گرد ثابت کرنے کے لیے پوری حکومت، منسٹر، چیف منسٹر، پرائم منسٹر، یہ سارے لوگ جو ہے وہ یک زبان ہو کے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 5 بجے تک، جب تک میڈیا نے وہ ویڈیوز نہیں سامنے لے آیا جس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ ڈرامہ ہے اور ان کے اوپر پریشر بڑھا، اس وقت تک انہوں نے کوشش کی، اور آج تک جو ہے اب وہ خلیل کی فیملی سے ہٹ گئے ہیں پیچھے، آج تک یہ شان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اگلے 2 دن میں یہ اس میں بھی یا غلط ثابت ہوں گے، اور اس کے بعد پھر پرائم منسٹر سے لے کے نیچے منسٹر تک جو ہے نا وہ کوئی جائے امان نہیں ہوگا۔ لیکن فتیانہ صاحب نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ ان کا نہیں خیال کہ ذیشان دہشت گرد ہے۔ چلیں آپ اس کو اتنا ہائی لائٹ نہ کریں، فتیانہ صاحب لا اینڈ جسٹس کمیٹی کے چیئرمین ہیں، وہ خام خواہ جو ہے وہ یہ معاملہ زیر بار آئیں گے، اس پہ فردر انویسٹیگیشن ہو جائے گی۔ دیکھیں کوئی اگر دہشت گرد ہے تو چھپ نہیں سکتا، اگر نہیں ہے تو بھی بات سامنے آ جائے گی، اس پہ تو ابھی انویسٹیگیشن کا آغاز ہوا ہے۔ نمبر 2، میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر سانحہ ماڈل ٹاؤن جس میں 14 افراد ہلاک ہوئے، اس وقت کی حکومت ڈیفینسو نہ ہوتی اور سخت ایکشن لیتی ان افسران کے خلاف، سخت ایکشن لیا، دوسرا واقعہ رونما نہ ہوتا، سخت ایکشن لیا، ساہیوال کا واقعہ رونما اگر آپ لوگ وہاں پہ جے ٹی میں شامل ہوتے، معاملے میں شامل تفتیش ہوتے تو پھر جو ہے وہ سارا کچھ مکمل ہوتا۔ آپ لوگ تو جے ٹی میں شامل ہی نہیں ہوئے، آپ نے کہا جی نہیں، ہم نے چوک میں، چوراہے میں، اسلام آباد میں جا کے دھرنا دینا ہے اور ان لاشوں کو استعمال کر کے، لیکن اب جو نئی جے آئی ٹی بنی ہے، آپ نے حکومت گرانی ہے، جو نئی جے آئی ٹی بنی ہے اس میں آپ شامل نہیں ہو رہے؟ کس میں؟ آپ بھی تو ایک جے آئی ٹی میں بھائی جب ٹرائل ہو رہا ہے، فرد جرم لگ چکا ہے اور ایویڈنس جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو رہی ہے، اس موقع کے اوپر جے آئی ٹی بن سکتی ہے، اس موقع پر تفتیش ہو سکتی ہے، ذرا قانون دیکھیں۔ اچھا، اب ایک اور معاملہ ہے فتیانہ صاحب، قانونی معاملہ ہے، اس لیے میں قانون کی بات کروں گا کیونکہ آپ لا اینڈ جسٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں۔ سینیٹر ریمان ملک ہے، پیپلز پارٹی کے سابق وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے آج یہ بتایا ہے صحافیوں کو کہ سینٹ کی طرف سے بھی ایک انکوائری شروع ہو گئی ہے سانحہ ساہیوال کی، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کل حامد میر صاحب کا پروگرام دیکھا اور میں تعریف کرنا چاہوں گا، اس لیے کچھ میں ان کی جو والدہ سٹیٹمنٹ دے رہی تھی، پھر ان کے خلیل کے جو بھائی ہیں وہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے، تو میں بڑی غور سے دیکھا اور اس کا ٹرانسکرپٹ بھی میں نے منگوایا، کیونکہ میں اس کی انکوائری کر رہا ہوں انڈر دی آرڈرز آف دی ہاؤس، جو کہ
कल रूलिंग आई थी चेयरमैन सैनेट की, तो उसमें आज को तकरीबन 27 क्वेश्चंस मैंने इशू किए हैं जो थोड़ी देर तक पब्लिक हो जाएंगे, जिसमें हमने ख़ास तौर पे ज़ीशान के सिलसिले में और दूसरे भी लोग जो उसमें मारे गए हैं सब की तफसील, सर्कमस्टांशियल, फिर वो CTD का जो चार्टर है वो, और ये किस को साइन हुआ, कैसे आगे चला, बहुत डिटेल के साथ मैं देख रहा हूँ। लेकिन हम ओवर रूल नहीं कर रहे। आफ्टर ऑल एक गवर्नमेंट, एक पुलिस को एक इल्ज़ाम लगा रही है, तो जब हमारे सामने आएंगे तो या तो इल्ज़ाम साबित करेंगे या फिर इल्ज़ाम को वापस लेंगे, लेकिन हम दोनों को मौका देंगे, क्योंकि सिंपली अनहर्ड किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि पुलिस को भी पूरा मौका देंगे, बट एट द सेम टाइम हम तह तक पहुंचेंगे। और आपने देखा है कि लेस देन 24 आवर्स में स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर ने ये पूरी रिपोर्ट बना के हाउस में पेश की, जिसकी कापियाँ कल डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, और जिसमें एक मुतालबा ये भी है कि जुडिशल कमीशन होना चाहिए, क्योंकि वे फॉरवर्ड होना चाहिए। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है रियाज फतियाना साहब कि क्या सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर जो है उसको ये इख्तियार है कि वो सानिया साहिवाल की अपने तौर पे इंक्वायरी कर सके? असल में अमन मीर साहब, रहमान मलिक साहब मेरे अच्छे दोस्त हैं, आजकल फारिग हैं, कुछ काम करने को नहीं है उनके पास, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना है। 18वीं तरमीम के बाद कतई कोई रोल, वैसे आम हालात में 18वीं तरमीम ना भी होती तो सेनेट का अपना एक डोमेन है, उसके बाहर वो नहीं जा सकती। और दूसरा ये कि 18वीं तरमीम के बाद ये टोटल प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, इस पर वफाकी हुकूमत का भी इतना अमल दखल नहीं जितना कि सूबाई हुकूमत का है। और अगर वो कोई ऑफिसर कह दें कि हम आने को तैयार नहीं आपकी मीटिंग में, तो सेनेट की एक मैं आपको रिमाइंड करवाऊं, जब एक्शन नहीं ले सकती आप उस वक्त कौमी असम्बली के मेंबर थे, आपको याद होगा कि जब एक बलूचिस्तान के इलाके खुशदार में एक स्टूडेंट जो है उसको वो मारा गया था एक चेक पोस्ट पे, उसका नाम सद्दाम था उस स्टूडेंट का, और फिर कौमी असम्बली की एक स्टैंडिंग कमेटी गई थी उसकी इंक्वायरी करने के लिए, उसमें नदीम अफजल चंद साहब भी शामिल थे जो अब आपकी पार्टी में है। और एग्जैक्टली यही हुआ था कि कुछ जो अफसरान जिनको बुलाया गया था वो उनके सामने पेश नहीं हुए, लेकिन रवायत मौजूद है, एग्जाम्पल मौजूद है कि पार्लियामेंट का अपर हाउस या लोअर हाउस इंक्वायरी कर सकता है। मीर साहब, गुजारिश ये है कि यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तानी सियासत में, हम अपना काम करने को तैयार नहीं, दूसरे के काम में टांग अड़ाना चाहते हैं। तो रहमान मलिक साहब को चाहिए कि वफाक के मामलात जो ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर उनको काम करना चाहिए उस पर वो गौर करें, ना अपना टाइम ज़ाया करें, ना कौम का सरमाया ज़ाया करें, और ना उनको कोई अख्तियार है कि इस मामले की इंक्वायरी खुद शुरू कर दें। इस पे इंसानी हकूक़ की कमेटी को फिर भी कुछ ना कोई अमल दखल बनता है। सेनेट की किसी भी कमेटी को ये हक ही अख्तियार ही नहीं है कि सूबाई मामलात में मुदाखलत करें। राना सनौला साहब, ये जो रहमान मलिक साहब सानिया साहिवाल की इंक्वायरी करना चाहते हैं, तो 18वीं तरमीम को सामने रखें तो क्या वो कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि वो इंक्वायरी जो मुकदमात दर्ज हुए हैं, उन मुकदमात की इंक्वायरी की उसकी फ़ाइल को जो है वो अपने जो है वो कब्ज़े में लेने अंडर CRPC वो तो नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग जो है वो आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकते हैं। बल्कि मीडिया की इन्वेस्टिगेटिंग टीमें जो है वो अपने तौर पे जो फैक्ट फाइंडिंग कर रही हैं, वो फैक्ट फाइंडिंग जो है वो ट्रायल में भी और जो इस वक्त इंक्वायरी हो रही है उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट, लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन ये कहा जाए कि जी उन मुकदमात की तफ्तीश जो है वो अपने हाथ में ले लीजिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। लेकिन फैक्ट फाइंडिंग करने के बाद अगर आप उसमें जाके एविडेंस देना चाहें कि जी मैंने ये फैक्ट फाइंडिंग की है और इस इंसिडेंट का ये पहलू इस तरह से मेरे पास ये एविडेंस है, वो इनएडमिसिबल होगी, वहाँ पे एडमिसिबल हो सकती है। और ये सारी चीज़ें जो इस तरह से होती हैं, फैक्ट फाइंडिंग वो कर सकते हैं। अच्छा फतियाना साहब, ये जो एक मरकज़ और सूबे के ताल्लुकात में हमें काफ़ी कशीदगी नज़र आ रही है, मुराद अली शाह साहब का लबो लहजा आपने देखा, तो इस्लामाबाद में बैठ के और तहरीक इंसाफ की जो आपकी क़यादत है उसको भी आप जानते हैं, उसकी सोच को भी आप जानते हैं, तो आपको लगता है कि ये मामला जो है ये ठीक नहीं जा रहा? देखिए अमन मीर साहब, गुज़श्ता रोज़ मैं कराची में था और मैंने कई जगहों पे विज़िट किया, गंदगी के ढेर वहाँ पड़े हुए हैं, वो तो उन्हें नज़र नहीं आते। और दूसरा ये कि पंजाब सिंध के अलावा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वफाक के साथ बेहतरीन तल्लुकात हैं। सिर्फ सिंध में प्रॉब्लम आ रहा है, हम चाहते हैं कि वहाँ के हालात बेहतर हों, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो, वहाँ पे डेवलपमेंट सही हाथों में हो, करप्शन को मिनिमाइज़ किया जाए, कम किया जाए, वहाँ पे कराची के लोगों और सिंध के अंदरूनी मामलात में हम बेहतरी चाहते हैं।
اور وہ ناراض تھوڑا سا ہو گئے ہیں. ان کا نام چونکہ JIT کی رپورٹ میں آ گیا منی لانڈرنگ میں, ان کا نام اس میں ECL میں آ گیا. یہ والی تقریر کا تعلق جو ہے وہ گیس کے شیئر کے ساتھ ہے. تو لیکن وہ تو پھر جب بندہ ناراض ہو تو پھر ہر بات میں ناراض ہوتا ہے. سے بھی ہے تو اس جو میں ایک حملہ بھی ہوا تھا نا ان کے اوپر, یہاں سے لوگ گئے تھے وہاں پہ ان کو گرانے کے لیے. تو اس میں یہ تو حملے کا تو مجھے معلوم نہیں ہو, تو رانا صاحب کو مجھ سے بہتر پتہ ہوگا. وہ آپ کو پتا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے کہ وہاں پہ کوئی گیا تھا. وہ کہا گیا تھا نا کہ یہ گیس کا غبارہ ہے, صوبائی حکومت پن ہمارے ہاتھ میں ہے, میرے پاس ہے. تو بہرحال یہ کہ ہم قطعی طور پر سندھ حکومت کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا چاہتے. وفاق کا کوئی ایسا پروگرام نہیں, نہ گورنر راج لگانے کا سندھ میں پروگرام ہے, نہ وہاں پہ ہم کوئی غیر ایسی کوئی وہاں پہ کوئی فارورڈ بلاک بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں سندھ میں. اور ہم سندھ کی ساری باتیں ہوئی ہیں, لیکن میں عرض کرتا ہوں نا, ہم سندھ کی حکومت کو قبول اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو عوام نے منتخب کیا ہے, اور جمہوریت میں ایسا ہوتا رہتا ہے. جیسے پہلی دفعہ ہماری حکومت خیبر پختونخوا میں تھی, وفاقی حکومت ہماری نہیں تھی نا, تو یہ برداشت کرنا پڑتا ہے, اور ہم سندھ کی حکومت کو برداشت کر رہے ہیں. لیکن توقع رکھتے ہیں کہ اپنی گورننس کو بہتر کریں, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے نظام کو بہتر کریں, اپنے صفائی کے نظام کو بہتر کریں, ہیلتھ ایجوکیشن کو بہتر کریں. یہ ہم خواہش تو کر سکتے ہیں نا, کیونکہ وہاں سے ہماری بھی 14 سیٹس ہماری قومی اسمبلی کی کراچی سے ہیں. وہاں پہ محمد میاں سومرو صاحب, وہاں پہ ہمارے MNA باہر انٹیریئر سندھ سے ہیں, GDA ہمارے الائنس میں ہے, MKM ہمارے الائنس میں ہے. دیکھا جائے تو ہم وہاں کے میجر سٹیک ہولڈرز ہیں, اور ہم سندھ کے حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. اس پر اگر سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب ہماری مداخلت جو ہم عوام کے حق میں کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی اچھی بات کرتے ہیں, ناراض ہو جاتے ہیں, تو اس پہ سوائے افسوس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے. اب اس میں رانا صاحب واپس یہ موقف جو ہے یہ فتیانہ صاحب کا ایز ممبر پارلیمنٹ PTI ہے. PTI کی جو کیبنٹ ہے, جو حکومت ہے, جو کیبنٹ کے ممبر ہیں, ان کا موقف ان کے بالکل برعکس ہے. انہوں نے فارمولا کی بھی بات کی, انہوں نے حکومت کو گرانے کی بھی بات کی. وہ آج تک بھی جو ہے وہ مراد سعید کا اپنا اس کا مراد علی شاہ کا استعفیٰ آج تک ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ ان کو ہٹائیں. اچھا, اب آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جو عثمان بزدار صاحب ہیں وہ اگلے 4.5 سال تک بھی پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہیں گے؟ 4.5 سال تک, یہ 4.5 ماہ جو گزار لیے یہ کافی ہیں ان کے لیے. اچھا, تو کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہ جو جس طرح سے یہ بیڈ گورننس کر رہے ہیں, یہ معاملات کو نہیں آگے لے کے جا سکتے. اچھا, تو فتیانہ صاحب تو پھر عمران خان صاحب کہاں تک عثمان بزدار صاحب کو ڈیفینڈ کریں گے؟ دیکھیں, عثمان بزدار نے برا کیا کیا ہے, شریف آدمی وہ ہے, دیانتدار. عثمان بزدار کا کیا قصور ہے؟ نہیں سر, میری بات پنجاب تو بنی گالا سے اپنا ہو رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے. دیکھو, عثمان بزدار ایک متوسط طبقے سے ہے. اس حکومت کی خوبی یہی ہے کہ سارا متوسط طبقہ اس میں, وزیر اعظم, صدر مملکت, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا, وزیر اعلیٰ پنجاب, آپ کے اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, یہ سارے متوسط طبقہ سے ہیں. اور عثمان بزدار متوسط طبقہ سے ہے, دیانتدار ہے, شریف آدمی ہے, گورننس وہ دکھا رہا ہے. آپ دیکھیں کسی بھی ایشو پہ کوئی ایسا کام اس نے نہیں کیا جس پہ حکومت کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے, بلکہ ان کے اقدامات سے حکومت مضبوط ہو رہی ہے. دیکھیں, انہوں نے کل کہا تھا کہ آج شام 5 بجے تک JIT رپورٹ آ جائے گی. JIT رپورٹ نہیں آئی, جو ابتدائی رپورٹ آئی ہے اس کا بھی ہمیں سر پیر کچھ پتہ نہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ذمہ داران کو دیکھیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہم ان کو کس طرح سے سزا دیتے ہیں. وزیر اعلیٰ تک رپورٹ پہنچی, جس کے بعد یہ سارے اقدامات کیے گئے ہیں. اس میں 5 لوگوں کو سرنڈر کیا گیا ہے, 16 افراد کو بک کیا گیا, 302 جو قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے, 780 اپنا یہ جو ہے اس پہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ وہ کسی بندے کو اب تک نامزد نہیں کیا گیا. نہیں, دیکھیں سارا کچھ تو واضح ہو گیا, کسی بندے کو نہیں کیا گیا. جناب رانا صاحب, آج آپ بڑے اگریسو بھی لگ رہے ہیں, کچھ ضرورت سے زیادہ کانفیڈنٹ بھی لگ رہے ہیں, اور اس طرح بھی کر رہے ہیں. کوئی خیر ہے نا؟ نہیں, بالکل خیر ہے, لیکن ان کی خیر نہیں ہے. رانا صاحب غصے میں رہتے ہیں آج کل بہت زیادہ. نہیں رانا صاحب, پچھلے دنوں رانا صاحب جو ہیں وہ بڑے منکسر المزاج تھے, حلیم الطبع تھے, لیکن آج کچھ اگریسو لگ رہے ہیں. نہیں, منکسر المزاج اور حلیم الطبع تو میں کبھی بھی نہیں رہا. اچھا, لیکن بات یہ ہے کہ جو ایشو ہو اس ایشو کے اوپر جو ہے وہ بات اس کے مطابق ہونی چاہیے. یہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے, اور پھر اب اس ظلم کو جو ہے وہ ان مظلوموں کے اوپر ہی ڈالنا چاہتے ہیں, ان مظلوموں کو ہی ظالم ثابت کرنا چاہتے ہیں, انہیں دہشت گرد ثابت کرنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. رانا ثناءاللہ صاحب کا خیال ہے کہ جو ذیشان ہے اس کو دہشت گرد ثابت کرنا بہت مشکل ہوگا, اور وہ دہشت گرد نہیں ہے. آپ کا یہ شکریہ ریاض فتیانہ صاحب. اور میں چلتے چلتے صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جو سانحہ ساہیوال ہے اس پہ جو آج راجہ بشارت صاحب کی پریس کانفرنس ہے, اس میں ایک طرف انہوں نے اعلیٰ پولیس آفیشلز کے خلاف کارروائی کا اعلان کیا, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ جو آپریشن ہے وہ بھی 100% درست تھا. ذیشان کے بارے میں انہوں نے آج کوئی رائے نہیں دی, 2 دن پہلے اس کو دہشت گرد قرار دے دیا تھا. تو یہ جو تضادات ہیں, کنٹراڈکشنز ہیں, اس پہ سوال اٹھانا میڈیا کا کام ہے,
اور میڈیا اگر سوال اٹھاتا ہے اور اگر چیف منسٹر صاحب جو ہیں وہ جو عمیر خلیل ہے چھوٹا بچہ جس کی ماں کو باپ کو بہن کو قتل کر دیا گیا اس کی آنکھوں کے سامنے، اور چیف منسٹر صاحب وہاں پہ پھول لے کے جاتے ہیں اور میڈیا اگر اس پہ سوال اٹھاتا ہے تنقید کرتا ہے، تو اگر آپ میڈیا کی آواز کو دبانے کی کوشش کریں گے، نوٹس دلوائیں گے اور ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، تو میں رانا ثناء اللہ صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ نہ تو یہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کی کوشش کامیاب ہوئی ہے، اس سے پہلے نہ پیپلز پارٹی کی کوشش کامیاب ہوئی تھی. آپ نے جو پابندیاں لگوانی ہیں لگوا لیں، آپ کی بھی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.